Hello friends, welcome back to our channel. Friends, in today's lesson, in today's video, we will learn about the pedagogies. Friends, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे पेडागोजी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोजी, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकला है, और स्कोप ऑफ पेडागोजी और पेडागोजिकल डिसीजन ऑफ अ टीचर. तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है पेडागोजी के हवाले से है. इसके हवाले से बात करेंगे कि इसका माने क्या है, कहाँ से निकला है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका स्कोप क्या है. तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए. वीडियो काफ़ी सहल, आसान, इजी ज़ुबान में आपके सामने रखी जाएगी. उर्दू ज़ुबान में या इंग्लिश ज़ुबान में, दोनों के लिए, दोनों तरह के तलबा के लिए काफ़ी आसान फ़हम, आसान ज़ुबान में वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी. तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो, आज की जो लेक्चर है पेडागोजी. सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोजी. सबसे पहले पेडागोजी का मतलब, पेडागोजी से मुराद तदरीस का फ़न, तरीक़ा और उसूल है. तरीक़ा तदरीस, उसूल तदरीस का नाम है. पेडागोजी उस्ताद के उस तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसके ज़रिए वह तलबा को मुअस्सिर अंदाज़ में तालीम देते हैं, तालीम फ़राहम करते हैं. तलबा के ज़हनी, अखलाक़ी और समाजी सलाहियतों को निखारते हैं, इन्हेंस करते हैं. दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि तदरीस का मकसद सिर्फ़ तालीम हासिल करना नहीं होता, बल्कि तलबा के सोचने समझने की सलाहियत को मज़ीद निखारना, उनकी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाना, इन्हेंस करना भी होता है, और तलबा के अंदर सीखने का शौक़ को पैदा करना भी होता है. अब पेडागोजी का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकला है. पेडागोजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. पेडागोजी ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी यूनानी लफ्ज़ से. पेडागोगोज, ये जो लफ्ज़ है आप यहाँ देख सकते हैं, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है. एक है पैडा, जिसका मतलब है चाइल्ड, बच्चा. पैडा जिसका मीनिंग चाइल्ड, बच्चा. और जो दूसरा हिस्सा है अगोगोज, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका मतलब है गाइड, टू गाइड, रहनुमा या राह दिखलाने वाला. तो फ्रेंड्स, ये पेडागोजी है, पेडागोगोज से निकला है, जो दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, पैडा और अगोगोज. अब जानते हैं इसका पश मंज़र, इसका बैकग्राउंड, कि जब जिस दौर में ये पेडागोजी यूज़ होता था उसकी तारीख़ी पश मंज़र क्या है. तो दोस्तों, कदीम ग्रीक में पेडागोगोस उस शख्स को कहा जाता था जो बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का ज़िम्मेदारी निभाता था. यानी जो बच्चों को स्कूल लेकर जाता था, फिर बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आता था, उसको पेडागोगोस कहा जाता था उस दौर में. और बच्चों की तरबियत पर भी वह तवज्जो देता था. लेकिन आज के दौर में, आज के मौजूदा सूरत हाल में, मॉडर्न पीरियड में, पेडागोजी से मुराद मुकम्मल तरीक़ा तदरीस है. तदरीस का मुकम्मल तरीक़ा, फ़न और साइंस ली जाती है. तो फ्रेंड्स, ये रहा पेडागोजी कहाँ से निकला है, इसकी मीनिंग क्या है, और कदीम यूनान में इसको कहा जाता था, पेडागोजी किसको कहा जाता था ये. इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पेडागोजी. पेडागोजी का स्कोप क्या है. तो हमें मालूम है कि पेडागोजी का जो दायरा है बहुत वसी है, ब्रॉड है. ये सिर्फ स्कूल की चार दीवारियों तक महदूद नहीं, बल्कि जहाँ कहीं भी तालीम दी जाती है, तालीम फराहम की जाती है, वहाँ पेडागोजी का अमल दखल है, वहाँ पेडागोजी का अमल दखल होता है. हमें तो स्कोप ऑफ पेडागोजी में इसको आप हेडिंग के तौर पर डाल सकते हैं. इसके बाद पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि इसकी कौन कौन से स्कोप हैं. ये हो सकते हैं पेडागोजी के स्कोप. टीचिंग मेथड्स, तदरीस के तरीक़ा तदरीस कहा. इसके अंदर ये बात होती है कि उस्ताद तलबा को किस तरीक़े से, कौन सी मेथड से तलबा को तदरीस देगा, तालीम देगा. तो तरीक़ा तदरीस इसका स्कोप हो गया. इसी तरीके से हो जाएगा लर्निंग थ्योरीज़, लर्निंग एक्ट, यानी सीखने का अमल. उस्ताद इस बात को मलहूज़ रखेगा कि तलबा किस तरीके से बेहतर सीखते हैं, किस तरीके से बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं, तलबा किस तरीके से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं. इसी तरीके से इसके अंदर आ जाएगा करिकुलम डेवलपमेंट, यानी निसाब की तैयारी. सब इसके स्कोप हो गए. ऐसा तालीमी मवाद तैयार करना जो तलबा के ज़हनी सतह के, उनके माइंड के लेवल के हो, उनके ज़हनी सतह के मुताबिक हो. इसी तरीके से टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता. एक उस्ताद और टीचर के दरमियान एक दोस्ताना रिश्ता कायम होना चाहिए. एक उस्ताद एक टीचर के दरमियान एक दोस्ताना और सीखने वाला रिश्ता कायम रहना चाहिए. पेडागोजी एक मुसलसल तरक्की करने वाला अमल है जो ज़माना और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ख़ुद को ढालता है, ख़ुद को बदलता है, ताकि तलबा को जदीद और मुअस्सिर तालीम दी जा सके. इसी तरीके से व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेडागोजीज ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम के तदरीसी तरीक़ों का खुसूसियात क्या है. तो हो सकता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. पेडागोजी के सबसे अहम महवर है
پیڈاگوجی کے سب سے اہم اصول یہ ہے کہ تعلیم کا جو محور ہے وہ طلبہ ہوتے ہیں، یعنی سینٹرڈ، اور سرگرمی طلباء کے جستجو، دلچسپی، ذہنی سطح اور ان کے ضروریات کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، پیڈاگوجی میں طلباء کے سرگرمیوں، مشقوں، سوال جواب اور عملی تجربات کے ذریعے سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ علم کو سمجھنا آسان بن جائے، یادگار بن جائے۔ اسی طریقے سے اس کی کریکٹرسٹک ہو سکتا ہے گول اورینٹڈ ٹیچنگ۔ پیڈاگوجی میں ہر سبق کے پیچھے، ہر سبق کے بیک گراؤنڈ ایک واضح مقصد ہوتا ہے۔ تعلیم کا ہر مرحلہ طلباء کے علمی اور اخلاقی ترقی کے لیے خاص ہدف کے تحت تیار کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ فلیکسیبل اینڈ ایڈیپٹیو، پیڈاگوجی ایک لچکدار طریقہ تدریس ہے۔ مختلف حالات، طلباء کے قابلیت اور ماحول کے مطابق تدریس کے انداز کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ مؤثر ہو۔ اسی طریقے سے اس کا کریکٹرسٹک ہو سکتا ہے کنٹینیوس امپرومنٹ ہو سکتا ہے۔ پیڈاگوجی میں ایک استاد ہمیشہ اپنے طریقہ تدریس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے تدریسی حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہیں اور طلباء کے سمجھ بوجھ اور ان کے رد عمل کے بنیاد پر اپنے اندر بہتری لاتے ہیں۔ اس کا خاصیت کریکٹرسٹک ہو سکتا ہے انکریجمنٹ آف کریٹیکل اینڈ کریٹیو تھنکنگ۔ پیڈاگوجی طلباء کو رٹا لگانے کے بجائے سوچنے، غور و فکر کرنے، سوالات کرنے اور تخلیقی انداز میں مسئلہ حل کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس کا خاصیت فوکس آن مورل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ پیڈاگوجی کے اندر جیسا کہ معلوم ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سماجی تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ سماج کا، ایک معاشرہ کا اچھا انسان، ایک ذمہ دار فرد بن سکے۔ اسی طریقے سے پیڈاگوجیکل ڈیسیجن آف ٹیچر، استاد کے تدریسی فیصلے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ تعلیم کے عمل میں استاد کا کردار صرف تعلیم کا فراہمی، تعلیم دینا نہیں، بلکہ سیکھنے کا بہتر ماحول قائم کرنا ہوتا بھی ہے۔ اب اس فیصلے کے لیے استاد کئی تدریسی فیصلہ لیتا ہے جو طلباء کے تربیت اور ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی کا نام ہے پیڈاگوجیکل ڈیسیجن۔ دوستو اس کو آپ ڈیفینیشن لا سکتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف علم کی فراہمی نہیں ہے، رٹّو طوطا بنانا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ اقدار کو بنانا، اچھے اخلاق کو طلباء کے اندر نکھارنا، کریٹیکل تھنکنگ کو انہینس کرنا، ان کے ذہنی سوچ فکر کو بڑھانا، اور اس کے لیے جو بھی اسٹوڈنٹ کے لیے جو بھی ڈیسیجن ایک ٹیچر لیتا ہے اسی کو بولتے ہیں پیڈاگوجیکل ڈیسیجن آف اے ٹیچر، استاد کے تدریسی فیصلے۔ اس کا تعریف، اس کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ پیڈاگوجیکل ڈیسیجن میں کون سے پوائنٹ ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے سلیکشن آف کنٹینٹ، مواد کا انتخاب، یعنی سب سے پہلے ایک استاد مواد کا انتخاب کرتا ہے۔ استاد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا تعلیمی مواد طلباء کے ذہنی سطح کے مقابلے بہتر ہے، ان کے ذہنی سطح اور ان کی دلچسپی اور نصاب کے مطابق ہے۔ مواد کا انتخاب وہی کیا جاتا ہے، ایک استاد مواد کا انتخاب وہی کرتا ہے جو طلباء کو سمجھ بوجھ کو بہتر بنائے، طلباء کی سمجھ بوجھ ہے اس کو انہینس کرے، اس کو اور بنائے، اس کو اور بڑھائے۔ دوسرا ڈال سکتے ہیں اس کا پوائنٹ چوائس آف ٹیچنگ میتھڈس، تدریسی طریقوں کا انتخاب۔ استاد فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا تدریسی طریقہ استعمال کیا جائے، لیکچر یا گروپ ڈسکشن یا لیکچر پر مبنی تعلیم دی جائے، عملی مظاہرہ کے ذریعے یا سوال جواب کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ طلباء کے ضروریات کے مطابق ہی استاد اس چیز کا تعین، اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر آ جائے گا یوز آف ٹیچنگ ایڈس، تدریسی وسائل کا انتخاب۔ استاد فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا تعلیمی وسائل، مثلا چارٹ، ویڈیوز، تصاویر، کلاس میں سیکھنے کی عمل کو طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کون سے چیز ہیں جو آسان کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سی چیز ہے جو سیکھنے کے عمل کو دلچسپ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسسمنٹ اسٹریٹجی، جانچنے کا طریقہ۔ استاد یہ طے کرتا ہے کہ طلباء کے سیکھنے کی قابلیت کو کیسے پرکھا جائے، کیسے اسیس کیا جائے، کیسے جانچا جائے، تحریری ٹیسٹ کے ذریعے یا زبانی ٹیسٹ کے ذریعے یا پروجیکٹ کے ذریعے یا گروپ ڈسکشن کے ذریعے۔ تو یہ ہو جائیں گے پیڈاگوجیکل ڈیسیجن آف اے ٹیچر کے اندر۔ اسی طریقے سے کلاس روم مینجمنٹ ڈیسیجن، یہ بھی ایک استاد لیتا ہے۔ پیڈاگوجیکل ڈیسیجن کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے، استاد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کلاس کا جو ماحول ہے اس کو کیسے ترتیب دی جائے، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اس طریقے سے فیڈ بیک اینڈ امپرومنٹ، استاد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ طلباء کو کس وقت، اس انداز میں
فیڈ بیک دینا ہے تاکہ اپنے غلطیوں سے سیکھ سکے اور بہتر نتائج حاصل کر سکے، بہتر رزلٹ حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر آ جائے گا ایڈریسنگ انڈیویجول ڈیفرنسز، انفرادی فرق کو سمجھنا۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ کی سوچنے کی، سمجھنے کی جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، سمجھ بوجھ کافی مختلف ہوتی ہے۔ تو استاد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انفرادی ضرورت کو، یہ انفرادی ضرورت انڈیویجول ڈیفرنسز پائے جا رہے ہیں، اس کو کیسے پورا کیا جائے۔ کوئی اسٹوڈنٹ زیادہ جلدی کسی چیز کو میمورائز کر ڈالتا ہے، کسی کو میمورائز کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو استاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ استاد اس کو کون سا طریقہ دے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں۔ دوستو یہ رہا پیڈاگوجیکل ڈیسیجن آف اے ٹیچر، یعنی استاد طریقہ تدریس میں کون کون سے فیصلہ لیتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے پیڈاگوجیکل ڈیسیجن آف اے ٹیچر۔ اب اس کے بعد پیڈاگوجیکل پروسیس یعنی تدریسی عمل۔ تدریسی عمل دراصل وہ مکمل طریقہ تدریس ہے جس کے ذریعے کہ استاد طلباء کو مؤثر طریقے سے تعلیم دیتا ہے۔ یہ عمل، یہ پروسیس مرحلہ وار چلتا رہتا ہے اور سیکھنے کے ماحول کو مزید بہتر بناتا ہے، نکھارتا ہے۔ پیڈاگوجیکل جو پروسیس ہے تدریسی عمل ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا تو پلاننگ، سب سے پہلے منصوبہ بندی۔ تدریسی عمل کا پہلا جو اسٹیپ ہوگا منصوبہ بندی۔ استاد اس کے اندر طے کرتا ہے واٹ ٹو ٹیچ، کیا پڑھانا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، ہاؤ ٹو ٹیچ، کیسے پڑھانا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، کتنے وقت میں پڑھانا ہے، تدریسی وسائل کون کون سے استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد آ جائے گا امپلیمنٹیشن۔ اس مرحلے میں استاد منصوبہ کے مطابق سبق پڑھاتا ہے۔ اب اس میں جو پڑھائے گا ٹیچر، تعلیم دے گا تو اس میں مختلف طریقے کو استعمال کرے گا جو ٹیچنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، پڑھانے کے لیے اس سے مختلف طریقے کو استعمال کرے گا ٹیچر۔ جیسا کہ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے ٹیچر لیکچر دے گا، لیکچر میتھڈ سے پڑھائے گا، یا کوسچننگ آنسرز پڑھائے گا، سوال جواب کے ذریعے پڑھائے گا، یا گروپ ورک کے ذریعے پڑھائے گا، اور دیگر سرگرمیاں ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے پڑھائے گا، گروپ ڈسکشن کے ذریعے پڑھائے گا۔ اب اس کے بعد آ جائے گا ایوالویشن، جانچ پڑتال۔ سبق مکمل ہونے کے بعد، کمپلیٹ ہونے کے بعد استاد سیکھنے کی سطح کو جانچے گا، پتہ چلے کہ طلباء کتنا اور کیسے سیکھا۔ اس کے اندر ٹیسٹ سوالات ہو سکتے ہیں، اسائنمنٹ ہو سکتے ہیں، یا عمل مظاہرہ کے ذریعے تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد فیڈ بیک امپروومنٹ ہو سکتا ہے، فیڈ بیک اینڈ امپروومنٹ۔ نتائج کے بعد استاد طلباء کو فیڈ بیک دیتا ہے تاکہ جہاں غلطی ہو وہاں بہتری ممکن ہو سکے۔ اسی بنیاد پہ اگلا تعلیمی منصوبہ تیار کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ اور دوستو خلاصہ کلام کیا نکلا کنکلوژن؟ پیڈاگوجیکل پروسیس ایک مسلسل سیکھنے والا، سکھانے والا چکر ہے، پروسیس ہے۔ اس کے اندر کیا ہو گیا؟ پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ایویلویشن، فیڈ بیک، امپروومنٹ۔ یہ ترتیب واد آپ یاد رکھیں گے تو اسی پہ آپ مزید بڑھا کر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز آج کا جو ویڈیو کافی لمبا اور اہم رہا، پیڈاگوجی، اس کے میننگ، اس کا اسکوپ اور پیڈاگوجیکل ڈیسیجن وغیرہ کافی آسان زبان میں۔ امید ہے کہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ بیسٹ آف لک۔